غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ برائے قبولیت حاجات کل مومنین اور مومنات، خصوصاً فرش اعضاء پر جو بیویاں تشریف فرما ہیں، ان سب کی قبولیت حاجات کے لیے مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ برائے شفا یابی ہے کل مریضان، خصوصاً جن مومنین کے لیے نام لے کر یہاں پر ذکر کیا گیا، ان تمام مومنین اور کل مومنین اور مومنات کی شفا یابی کے لیے مل کر بآواز بلند درود پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین، لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، صلوات صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد۔ اعظم تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو رحمتوں کی
ہواؤں کو مخصوص ایام میں چلاتا ہے۔ وہ عظیم رب کہ رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں اور ہمارے قلوب منقلب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جہاں حمد و ثنا اس عظیم رب کے لیے، وہاں تمام ہدیہ درود و سلام اس بہترین دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد و مماتی مماتا محمد وآل محمد، کہ پالنے والے ہم سب کو حیات عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی، اور اگر ہم سب کو موت عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد۔ اعظم پروردگار عالم کا لطف و کرم کہ اس نے نعمت حیات عطا فرمائی، اور واقعاً یہ ایک جذبہ ہے جو حسینی جذبہ۔ ابھی پہلی مجلس میں ہم اور آپ کرونا سے ڈر کے باتیں کر رہے تھے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی چیز سے اگر سامنے ہمارے مقصد امام حسین ہو۔ اگر یہ حسین کی مجالس ہو، اگر حسین کی عزاداری ہو تو ہم کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آج ثابت کر دیا، دیکھیے بارش ہو رہی ہے لیکن عزادار پہنچے ہیں۔ نارمل اگر کوئی اور وقت ہوتا، کوئی اور موقع ہوتا، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، ہم کسی سے ملنے کے لیے جانا ہوتا فون کر دیتے، ہم یہ کہتے کہ نہیں ہم آنے والے نہیں ہیں، بارش بڑی تیز ہو رہی ہے۔ لیکن یہ عشق امام حسین ہے کہ جو اس رحمتوں کے فرش تک لے کر آ گئی۔ اب میری بات پر غور کیجئے گا کہ اس وقت آپ دو رحمتوں کی ایک ساتھ حقدار ہیں۔ باہر بارش ہو رہی ہے، خدا کی رحمت آپ کے علاقے میں برس رہی ہے، آپ جس مقام پر بیٹھے ہیں خدا نے اپنی رحمتوں کی برسات کی ہوئی ہے، یعنی چاروں طرف سے اس وقت آپ اور میں رحمت پروردگار عالم میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و محمد۔ اب اس وقت جو بھی دعا میں اور آپ مانگیں گے اس فرش کے صدقے میں، اس رحمت کے صدقے میں، پروردگار عالم یقیناً ہماری دعاؤں کو ضرور مستجاب کرے گا۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ جہاں پر یہ بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ سب نے ہر بارش جب بارش ہوئی سنا آپ نے کہ سورہ انفطار کی تلاوت کریں، پروردگار عالم بارش کے قطروں کے برابر اپنی رحمت عطا کرتا ہے۔ ہم حاجت طلب کریں نا، یہاں پر ہم پروردگار عالم سے کہیں پالنے والے اس وقت ہم دو رحمتوں میں ایک ساتھ موجود ہیں، بار الہ اپنی ان رحمتوں کی برسات کو ہمیشہ ہمارے اوپر جاری و ساری رکھنا۔ پالنے والے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، جو حاجتیں ہماری ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، حسین کا صدقہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، بار الہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ خدایا ہم جانتے ہیں کہ اس فرش عزائے امام مظلوم پر کہ خالی ہے لیکن در اصل خالی نہیں ہے، بلکہ ملائکہ بھی موجود ہیں، انبیاء بھی موجود ہیں، اوصیاء بھی موجود ہیں، خود سرکار ختمی مرتبت بھی موجود ہیں، ادھر بی بی فاطمۃ الزہرا بھی موجود ہیں، ادھر مولائے کائنات بھی موجود ہیں، اور ادھر امام حسن بھی موجود ہیں، خود امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ یہ وہ فرش عزا ہے کہ یہاں پر باقر العلوم بھی اس وقت موجود ہیں، یہاں پر امام جعفر صادق بھی موجود ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی موجود ہیں، امام علی رضا بھی موجود ہیں، امام محمد تقی بھی تشریف فرما ہیں، امام علی نقی بھی کہیں نہ کہیں تشریف فرما ہیں، امام حسن عسکری ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس عزا کے وارث امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ صلی علی محمد۔ بس اب آپ کو احساس ہو گیا کہ اس فرش عزا پر کون کون سی ہستیاں موجود ہیں۔ جب یہ ہستیوں کا احساس دل میں ہو جائے، دعا مانگیے خدایا کل بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما،
خدایا ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. خدایا ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، خدایا ہم کو توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے امام سے ملا سکیں. خدایا ہمارے بچوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یقین کیجئے ہمیشہ میں دعا یہ کرواتی ہوں اور خود بھی کرتی ہوں، فرش ازاں امام حسین پر دعا ضرور کیا کیجئے کہ خدایا ہمارے بچوں کے سروں پر ہمارے زمانے کے امام کا ہاتھ رہے. کیونکہ دیکھیے ہم کہتے ہیں مولا ہم ہر جگہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہمیں نہیں معلوم کہ تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن مولا اگر آپ کا ہاتھ ان کے سر پر ہوگا تو یقیناً جو ہے وہ یہ شیطان کے شر سے ہر جگہ پہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. درود پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. عزیزم آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ مجلس عزاداری اور حیات امام حسین، اور آہستہ آہستہ سے گفتگو آپ کی خدمت میں آگے بڑھ رہی ہے. عزاداری کے حوالے سے باتیں کچھ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، ارکان اور لازمہ آپ کی خدمت میں بیان کیا. کل تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ عزاداری کا ایک لازمہ آنسوئے حسین، یعنی ان آنسوؤں کو میں اور آپ معمولی نہیں جانے، بہت قیمتی آنسو ہیں. یہ عزاداری کا ایک لازمہ ہے. اچھا ایک اور لازمہ کون سا، ایک اور رکن کون سا عزاداری کا؟ عزاداری کا رکن ہے ذکر حسین. یعنی آپ غور کیجئے، ذکر حسین یہ لازمہ ہے نا. ہم آ رہے ہیں فرش پر، جو مرثیہ خوان ہیں وہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اور جو نوحہ خوان ہیں وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، جو ذاکر حسین ہیں، جو ذاکری کرنے والے ہیں وہ منبر پہ بیٹھ کر ذاکری کر رہے ہیں. یا یوں کہوں کہ یہ ساری چیزیں عزاداری کا لازمہ بھی ہیں، عزاداری کا باطن بھی ہے. اب میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ اس عزاداری کے باطن کو میں اور آپ کیسے مضبوط کریں. یعنی باطن کو مضبوط کرنا ہے نا، یعنی کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جو مرثیہ خوان اور جو پڑھتی ہیں منقبت خوان ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ذاکرین کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں آنے والے سامعین کی بھی ہوتی ہیں. یعنی دیکھیے اگر میں الگ الگ گفتگو کروں تو پہلی چیز، چاہے وہ منقبت خوان ہو، چاہے وہ مرثیہ خوان ہو، چاہے وہ نوحہ خوان ہو، چاہے وہ ذاکرین ہو، سب سے پہلی چیز کہ ان کا تمام ذکر للہ ہی ہونا چاہیے. یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری آواز کی تعریف کریں، لوگ میری مجلس کی تعریف کریں، لوگ جو ہے وہ میں اس طرح سے پڑھوں کہ یہاں جو سید الشہداء امام بارگاہ وہاں تک جو ہے وہ لوگ موجود ہوں، میں نے تو روڈیں بلاک کر دیں، میں ایسا پڑھ رہی ہوں. یعنی ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نوحہ خوان ہو، مرثیہ خوان ہو. اب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب ریاکاری نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا تو خلوص کے ساتھ پڑھنا. یعنی جب مرثیہ خوان مرثیہ پڑھے، جب وہ چھوٹے چھوٹے سے سلام پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس بات کا ایک خاص خیال رکھے کہ ایسی چیزیں نہ پڑھے کہ جس میں جو ہے وہ انحرافات ہوں، جس میں عقائد آپ کی خراب ہو رہے ہوں. یعنی یہ ایک پیغام ہے. عموماً دیکھیں لیکن شاعری کا مقام کتنا بلند ہے عند اللہ. شاعری کا مقام جو ابا عبداللہ کے لیے، جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے کیا گیا، اتنا مقام بلند ہے کہ خود ہمارے ائمہ کرام نے شاعری کرنے پر باقاعدہ جو ہے وہ انعامات دیے ہیں. یعنی شورا کا مقام دارالقضائی دیکھ لیجئے، آئے ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ پوری اپنی شاعری امام کو سنائی ہے. وہ بات الگ ہے، انشاءاللہ امام رضا کی مجلس کہیں پڑھی تو بتاؤں گے کہ آخر میں امام نے جو ہے وہ اس میں ایڈیشن کروائی اپنے بارے میں بھی. لیکن ہاں امام نے جو اس نے جو شاعری کی تھی اہل بیت کی شان میں، امام علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو عطا کیا. دیکھیے عطا کرنا اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اس کی ذات کے لیے ہو. یہ امام نے بتایا ہے کہ شاعری کی ہے، ہم خوش ہیں تم سے. یعنی اچھی شاعری جو انحرافات کا سبب نہ ہو. اب ظاہر ہے جو ہماری مرثیہ خوان ہیں
وہ وہی شاعری لے کر پڑھتی ہیں، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کوئی سلام ایسا نہ ہو، کوئی منقبت ایسی نہ ہو۔ متاسفانہ جب رجب اور شعبان آتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، نئی نئی چیزیں، نوخوان منقبت خوان ہمارے ایسے ایسے جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کٹ جاتا ہے کہ گانوں کی طرزوں پہ باقاعدہ دھنوں پہ رکھ کے جو ہے وہ قصیدہ خوانی کی جاتی ہے۔ یہ ایک معاملہ، پھر اس کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ خود دل جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے سامنے والا، کہ علی کو اس نے ایک دم سے خدا بنا دیا، یعنی نصیری کو برا بھی کہہ رہے ہو اور خود نصیری افکار بھی اپنائے ہوئے۔ تھوڑی سی توجہ میں اور آپ کریں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہاں پر سب کی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ذکر امام حسین جو منبر پر بیٹھنے والا ہے، اس کو اس طرح کا ذکر کرنا چاہیے کہ لوگوں کے عقائد اور فکری انحرافات کا باعث نہ بنے، یعنی خلوص کے ساتھ اب عبداللہ کے سامنے حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہ مولا آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا میں یہاں پر حدیث پڑھ رہی ہوں نا، میری نگاہ میں آپ خواتین نہ ہوں کہ میرے سامنے کتنا بڑا مجمع ہے، میرے سامنے کیا ہو، وہ جذبہ ہو کہ جو للہ جذبہ ہے، میرے سامنے اب عبداللہ کی ذات ہو، میرے سامنے شہزادی کونین کی ذات ہو کہ بی بی آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، بی بی کوئی عورتیں یہاں پر ہو نہ ہو، مجمع ہو نہ ہو، بی بی آپ تو آ گئی ہیں۔ اور بخدا اب تک میرا یہی وتیرہ کہ دو خواتین ہوں تب بھی مجلس پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ شہزادی کونین تشریف لائیں گے۔ اللہم صلی علی یعنی ذاکر ایسے ذاکری کرے فکری انحرافات کا باعث نہ بنے۔ آیت اللہ دستغیب ایک واقعہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، سچی کہانیاں کتاب میں، اور وہ بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ذاکر تھا کہ جو ذکر کرتا تھا منبر پہ بیٹھ کے، دیکھیں کتنا حساس مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ مصائب بیان کرتا تھا، لوگ پیٹ پیٹ کے رویا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب وہ سو گیا تو اس نے عالم خواب میں خود امام حسین کی زیارت کی۔ کہتے ہیں بڑی عجیب انداز میں امام حسین کی اس نے زیارت کی۔ کیا دیکھا کہ امام سامنے ہیں اور وہ امام کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے اٹھا تو بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا میں نے عالم خواب میں دیکھا، مولا میں تو آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ایک مرتبہ گیا عالم دین کے پاس، اور جانے کے بعد عالم دین سے یہ پوچھا بتائیے میں نے یہ عالم خواب میں کیا دیکھا، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہتے عالم دین نے جو جملہ کہا، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، عالم دین نے یہ کہا تو جو روایات بیان کرتا ہے منبر سے، تو جو مصائب بیان کرتا ہے، وہ تو غلط روایات اور غلط مصائب بیان کرتا ہے، گویا ایسے جیسے جب کوئی غلط مصائب کو بیان کرے، غلط روایات کو بیان کرے، گویا ایسے جیسے امام حسین کا گوشت نوچ کر کھانا۔ یعنی محسوس کیجئے اس بات کو آپ، بالکل ایسے ہی جیسے غیبت کرنے کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا سورہ حجرات میں ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت۔ ہم جب مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مدرسے میں بتا رہے ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ غیبت کس طرح ہے کہ سامنے کوئی بھائی آپ کا مر جائے اور وہ پڑا ہوا ہو اور آپ اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، کبھی نہیں کھا سکتے۔ کہا غیبت ایسے ہی ہے، آپ کے باطن کو غیبت کمزور کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ذرا تصور کیجئے کہ غلط عقائد، غلط باتیں، غلط روایت، غلط مصائب اگر اس منبر سے بیان ہو، آیت اللہ دستغیب یہ کہتے ہیں کہ گویا ایسے کہ جیسے امام حسین کا گوشت کھانے کے برابر، نعوذ باللہ۔ یعنی ایسی باتیں یہاں سے جو فکری انحرافات کا باعث نہ ہو۔ اہل بیت کی شان تو بیان ہوتی ہے، علی کا ذکر تو بیان ہوتا ہے، کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور میں اور آپ مل کر یہاں پر عبادت پروردگار عالم کر رہے ہوتے ہیں۔ علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر ایسا ہو۔ اچھا، اب یہاں پر انحرافات کا سبب نہ ہو، تو پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ انحرافات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ آتا ہے نا ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ آخر وجہ کیا، کہ میں نے روایت صحیح نہیں پڑھی، میں نے مصائب صحیح نہیں پڑھے یہاں سے،
ذاکر جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھ رہا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نفس پرستی، شہوت پرستی. آپ غور کیجیے گا میری بات کے اوپر. اگر نفس پرستی ہوگی، شہوت پرستی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کہ بس مجھے کرنا کیا ہے کہ مجمع پیٹ پیٹ کے روئے، چاہے میں کیسا ہی ذکر ہو، میں بس بیان کروں ایسے کر کے اس کو کہ سامنے جو ہے وہ پیٹ پیٹ کر رو رہے ہوں، میں فضائل ایسے اٹھا دوں اپنے کہ مجمع یہاں پر جو اتنا گرم ہو جائے کہ نعرہ حیدری کے نعرے یہاں پر لگ جائیں. لیکن یہ نہ دیکھیں کہ ان روایات کے باطن میں کیا ہے. باطن کیا؟ نفس پرستی، شہوت پرستی. اگر شہوت پرستی، اچھا فرض کریں شہوت پرستی ہو گئی، نفس پرستی ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ یہ بھی سوال ہے نا. جب انسان کوئی بیماری پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی دیتا ہے، لیکن علاج یہ ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں. نیتوں میں جب اخلاص ہوگا، اخلاص کیسے پیدا کریں؟ علماء بیان کرتے ہیں جب فرش اذا پر آئیں 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے حاجت کی خدا سے دعا مانگے، خدایا تو میری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے. اگر ہو سکے تو نماز استغاثہ امام زمانہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھ کر فرش اذا پر آئیں اگر ممکن ہو. نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن ضرور پڑھیں، اور پڑھ کر آئے کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ کم از کم آپ پڑھیے. یا اللہ ہو، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. اب اس کے جملوں پر آپ غور کیجیے گا کہ شاید ایک مجلس میں نے جیوانی کی بھی یہ بیان کیا، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نہیں، لیکن میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس کے جملوں پر غور کریں. پہلے آپ نے نام کتنے عظیم لیے، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان ندرکنی. یعنی آپ نے یہ نام لیے نا، کتنے جلیل القدر نام ہیں. اس کے بعد دعا کون سی مانگ رہے؟ ولا تہلکنی، کہ اے خدا تجھے ان ناموں کا واسطہ کہ مجھے ہلاک نہ ہونے دینا. اب دیکھیے ہلاکت کبھی کبھار ظاہری ہوتی ہے، سامنے انسان مر گیا، کوئی بیماری ہوئی مر گیا، ٹھوکر لگی مر گیا. اور کبھی کبھار ہلاکت باطنی ہوتی ہے. یعنی ہلاکت باطنی یعنی روح ہماری مر جاتی ہے. اب آپ غور کیجئے گا کہ یہاں فرش عزا پر آنا ہے، مولا مجھے ہلاکت سے بچا لیں. ہلاکت ظاہری اپنے مقام پر ہے، مولا میں فرش عزا پر خلوص کے ساتھ آنا چاہتی ہوں. خلوص جو ہے اگر نہیں ہوگا تو شہوت پرستی، نفس پرستی ہو جائے گی. وہ ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ مجھے نفس پرستی نہیں دکھانی، میں نے اپنے اندر خلوص پیدا کرنا. مولا مجھے ہلاکت سے بچا لیں، ولا تہلکنی. اس فرش عزا پر آئیں، یہ کہتے ہوئے آئیں مجھے ہلاک نہ کرنا، خلوص کے ساتھ آئیں. اور وہ واقعہ آپ سب کا بارہا ذاکرات اور علماء سے سنا ہوا آیت اللہ کوثری والا واقعہ. کیا تھا اس واقعے میں؟ ہم نے سنا تھا نا وہ واقعہ کہ آیت اللہ کوثری بہت بڑے نامی گرامی عالم دین. ایک مرتبہ عاشور کا دن جب آیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجلس رکھی، بہت چھوٹے چھوٹے بچے. کہتے مجلس کس سے پڑھوائی جائے؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا. بڑوں سے نام سنا تھا کہ آیت اللہ کوثری اس عصر کے سب سے بڑے بہترین عالم دین ہیں. ایک بچی چھوٹی سی پہنچ گئی آیت اللہ کوثری کے پاس، کہا کہ میں بات کروں گی، آیت اللہ کوثری کبھی منع نہیں کریں گے. یعنی بچوں کا دیکھیے اس میں ظن کتنا ہوتا ہے کہ میں کہوں گی کبھی آیت اللہ کوثری منع نہیں کریں گے. کہتے پہنچ گئی آیت اللہ کوثری کے پاس، اور جانے کے بعد کہا آقا عاشور کا دن ہے، آپ ہمارے بچوں کی مجلس ہم نے رکھی ہے وہ پڑھ دیجئے. کہتے آیت اللہ کوثری نے یہ سوچا کہ اب اس بچی کا دل کیا توڑوں. کہا کہ بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی کم از کم 8 مجلسیں 7 مجلسیں مجھے اور پڑھنی ہیں. کہا آقا ہم کچھ نہیں جانتے، پڑھنی تو آپ کو پڑے گی، آپ چلیے تھوڑی سی دیر کے لیے، بس ہم نے اس طرح جیسے یہاں پہ سب تیار ہے نا. کہتے آقا ہم نے سب تیار کیا ہوا ہے، آپ چلیے تھوڑے سے آپ مجلس پڑھ دیجئے، ہماری مجلس قبول ہو جائے گی، بی بی قبول کر لیں. کہتے دل رکھنے کے لیے آیت اللہ کوثری جب فرش پر پہنچے، دیکھا کہ بچے بہت سارے ہیں. کہتے چونکہ بچے تھے، کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا سامنے،
سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے گفتگو کیسے کی جائے. بڑوں کی بات یہ سمجھیں گے نہیں, بچوں کی بات ہم کیسے تیاری کرنی پڑتی ہے باقاعدہ کہ بچوں کے الفاظ کو بچوں کے انداز میں سمجھایا جائے تاکہ ان کے جو ہے وہ دماغ میں بات سما سکے. کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ میں بیٹھ گیا, میں نے مجلس تھوڑے سے فضائل پڑھے بچوں کے حساب سے, تھوڑے سے مسائل پڑھے, اور اس کے بعد پھر میں اٹھ کر جانے لگا. وہ مجلس کہتے ہیں میں نے اس مجلس کو مجلس مانا ہی نہیں, بچوں کا دل رکھنے کے لیے میں نے پڑھا تھا. کہتے ہیں جب میں اٹھا جانے کے لیے وہی بچی ایک کپ میں چائے لے کر آئی. کہتے جب وہ چائے لے کر آئی, کہتے کہ وہ چائے جو ہے وہ جیسے ہی بچی گئی دے کے آگا ہم نے چائے بنائی ہے بڑے شوق سے, آپ تبرک ہے آپ یہ پی کے جائیے. کہتے اس تبرک کو, کہتے چائے کو ہاتھ میں لیے تو بہت ٹھنڈی چائے تھی. کہتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی بچہ نہیں دیکھ رہا, میں نے منبر کے پیچھے گرا دیا. کہتے ہیں منبر کے پیچھے جیسے ہی وہ چائے گرائی ہے, کہتے ہیں اس کے بعد وہ آئے باقی مجلسیں پڑھی, اور پڑھنے کے بعد جب گھر واپس آئے سو گئے. اب غور کیجئے گا کہ گھر جب واپس آئے, آنے کے بعد جب سو گئے تو خواب میں عالم رویا میں شہزادی کونین کی زیارت ہے. اللہ اکبر, احساس کیجئے اس بات کا. عالم رویا میں بی بی کی زیارت ہوئی ہے, اور بی بی کیا سامنے تشریف فرما ہے, اور کہہ رہی ہے بی بی کہتی کوثری آج تم نے 8 مجلسیں پڑھی, 7 مجلسیں ہم نے قبول نہیں کی, لیکن ایک مجلس تمہاری قبول کری. کہا بی بی میں نے 8 مجلسیں آپ کے لیے پڑھی, بی بی میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی. کہتے کہ وہ جو 7 مجلسیں تھیں نا, تم نے للہی جذبے سے نہیں پڑھی, تم نے ہمارے لیے نہیں پڑھی, لیکن ہاں وہ ایک مجلس جو چند منٹ کی تم نے ان بچوں کے درمیان پڑھی, ہم نے وہ تم سے قبول کر لی. یعنی خلوص ہو, جب خلوص ہوگا نا, یہاں پر ہمارا خلوص ہوگا تو بس سامنے جو ہے آپ سوچیں سامنے کوئی بھی ہو, فرش کتنا بھی بڑا ہو, مجمع کتنا بھی بڑا ہو, آدمی کتنے بھی کم ہو, بچے ہوں بڑے ہوں, لیکن خلوص ہوگا نا, جذبہ. شہزادی فاطمہ الزہرا, کہتے شہزادی فاطمہ نے ایک اور جملہ کہا, کہتے ہیں کہ کوثری وہ جو چائے تھی نا, وہ جو تم نے پیچھے ڈال دی, وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. اللہ اکبر. اب یہ خیال رکھیے گا جب کبھی فرش اعضاء پر آئے نا, کوئی پانی پلائے پانی ضرور پئیں, کوئی چائے پلائے آپ چائے ضرور پئیں. فرش اعضاء پہ جو کچھ آپ کو دے, یہ سوچ کر لیں کہ یہ شہزادی فاطمہ زہرا عطا کر رہی ہیں, یہ خاتون نہیں دے رہی مجھ کو. اور پھر اس بات کو ایک اور رخ سے دیکھیے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسی چیز لے کر آئیے اپنے ساتھ, کوشش کیجئے. بی بی فاطمہ زہرا اگر میرے ہاتھوں سے دینا چاہتی ہیں کسی دوسری مومنہ خاتون کو, تو آپ کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت بھر بھلی کھانے پینے کی چیز ہو. اور واقعا میں آپ کی خدمت میں بیان کروں, ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھی, وہ کرتی تھی ایسا. آج ہم روایات جب پڑھتے ہیں نا, یہ واقعات پڑھتے ہیں, تو ہمیں ان کا فعل یاد آتا ہے. وہ جانتی نہیں تھیں, وہ جاہل قاصر تھی, لیکن اس کے باوجود وہ ایسا کام کیا کرتی تھی. عزیزم وہ کرتی کیا تھی, وہ اپنے ساتھ گھر سے چلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ, جو کچھ پکا ہو تھوڑا سا شاپر میں ڈال کے لے کے جاتی تھی. جب کبھی کچھ پکا ہوا نہیں ہوتا تھا, ایک تسبیح, اگر گھر میں ایکسٹرا تسبیح ہے, تسبیح اٹھا لیے, کبھی کچھ اٹھا لیا, یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے ساتھ. اب عبداللہ کے نام کے, کیوں بھئی آپ کیوں لے کر جا رہی ہیں, یہ کیا وجہ ہے, کیونکہ میں مولا کے نام پر کم از کم ایک عزادار کو دوں گی. اب آپ اندازہ لگائیے. حالانکہ وہ خاتون ایسی تھی, میں بتاؤں کہ ان کا دماغ ایسا تھا کہ کبھی کبھار وہ الٹی قمیص پہن کر مجلس میں چلی جاتی تھی. اس ٹائم جو ہے وہ ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے, بڑا بہت عجیب سا لگتا تھا. تو لیکن آپ یہ نہیں دیکھیے کہ وہ بندے کی شخصیت کیسی ہے, یہ نہیں دیکھیے کہ وہ پہنتا کیا ہے, یہ نہیں دیکھیے وہ کھاتا کیا ہے, اس کی نیتوں کو نوٹ کیجیے. نہیں نیتوں میں جتنا خلوص. اچھا اب اس کے بعد سامعین کی ذمہ داری. دیکھیں سامعین کی یہ بھی ایک رکن ہے نا, یہ بھی لازمہ ہے. سامعین کی ذمہ داریاں, اب جو آنے والے ہیں ان کی کیا ذمہ داری. ایک ذمہ داری تو یہی ہے کہ خلوص کے ساتھ اس فرش اعضاء پر آئیں.
جب آئیں وہی کام جو میں نے ابھی اعمال آپ کی خدمت میں بیان کیے. اچھا کیا کریں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 کو بہت زیادہ تلاوت کریں. کیوں؟ کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں پروردگار عالم سے ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں کہ پالنے والے ہدایت آنے کے بعد میرے دل کو واپس نہ موڑنا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 زیادہ تلاوت کریں. پھر بیٹھے یہاں پر درود خود بخود درود کی جو ہے وہ پڑھتے رہیں درود, اور اس درود کے صدقے میں دعا مانگیں. 2 دعائیں. پہلی دعا یہ کہ میں یہاں بیٹھی ہوں, ذاکرہ جو کچھ پڑھ رہی ہے وہ مجھے سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز, میری نیتوں میں خلوص عطا کر دے. میں آ کر جب بیٹھوں تو یہ نہیں دیکھوں کہ صاحب خانہ نے فرش کیسا گندا بچھایا ہوا ہے, صاحب خانہ نے دیواریں تو مجلس سے پہلے صاف ہی نہیں کی ہیں, صاحب خانہ نے کیسے ذاکرہ کو بلا لیا, صاحب خانہ یہ کیا خود پڑھنے کے لیے بیٹھ گئیں, اتنے پیسے نہیں تھے کہ کسی اور کو بلا کر بٹھا دیتی. یہ سارے وہ درد ہیں عزیزم جو ہمارے معاشرے کے ہیں. کھانے میں کیا کر دیا, یہ تبرک کیسا تبرک ہے. اتنی بریانی میں مرچیں تھیں ان کے گھر تو اتنی بریانی کے اندر آئل ہی آئل تھا. نہیں, یہ سب یہ یاد رکھیے, چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو بڑے پیمانے پر ہو, خود شہزادی کونین اس کا انتظام کرتی ہیں. اللہم صلی علی, یعنی شہزادی فاطمہ زہرا اس کا انتظام کرتی ہیں. آنے والے سامعین کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے, یہ نہ سمجھا جائے. اگر میں جملہ یہ کہوں کہ یہ ایک مثلث ہے جو عزاداری کو مکمل کرتی ہے. مثلث سے مراد کیا ہے کہ ذاکرین ہیں, بانیان ہیں اور آنے والے ہیں. یعنی یہ تینوں کے اندر اگر خلوص ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ سامنے جو شکل مجلس کی ہوگی بڑی بہترین شکل مجلس کی میرے اور آپ کے سامنے آئے گی. آپ غور کیجئے گا کہ یہ عزاداری کے لازموں میں سے ایک لازم ہے. انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں عزاداری پر خرچہ کرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی آپ کی خدمت میں. لیکن دیکھیں عزاداری ہم نے اس طرح سے منانی جیسی ابا عبداللہ چاہتے. آج کل ہم دیکھیں تو واقعاً دشمن جو ہے وہ ہماری عزاداری اور مرجیت 2 چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری کو مٹانا چاہتا ہے, مرجیت کو مٹانا چاہتا ہے. حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری. اگر میں اور آپ خلوص کے ساتھ آئیں گے, یاد رکھیے میں اپنے آپ کو بھی ہمیشہ شہزادی فاطمہ زہرا کا ایک جملہ یاد دلاتی رہتی ہوں. اکثر جب کبھی ہوتا ہے نا میرا دل بے چین ہوتا ہے, میں خود کو بی بی کی وہ حدیث سناتی ہوں. کون سی حدیث؟ بی بی ارشاد فرماتی ہیں, کہتی ہے تم اپنی بہترین عبادتیں خلوص کے ساتھ خدا کے پاس بھیجو, خدا اپنی بہترین مصلحتیں تم تک نازل کرے گا. صلی علی محمد وعلی محمد. اب آج ہماری گفتگو عزاداری تک آ گئی اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اب ہم حیات امام حسین پر بات کریں. انشاءاللہ کل ہم تھوڑا سا عزاداری اور حیات امام حسین پر, کیونکہ میری عادت یہ ہے کہ میں ہر چیز کو کھول کر کوشش کرتی ہوں بیان کرنے کی, اور چاہتی ہوں کہ وقت کے اندر سب باتیں بیان کروں, لیکن جب میں باتوں کو کھولتی ہوں تو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لیکن بہرحال بیان کرنا بھی مقصد ہے. اس جو منبر ہے اس کا حق یہ ہے کہ ایک ایک بات کو یہاں سے بیان کیا جائے. اچھا, اب اس کے بعد عزاداری جب میں نے اور آپ نے منا لی, عزاداری میں کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے. اس فرش عزا پر آ کر ہم نے صرف امام حسین کو یاد نہیں کرنا بلکہ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کرنا. مجھے بخدا وہ بچے کتنے کمال کے بچے ہیں. آج وہ جذبہ مانگیے اپنے بچوں کے لیے کہ خدایا ہمارے بچوں میں اون و محمد کا جذبہ عطا کر. شب عاشور بی بی زینب کبریٰ لے کر بیٹھی تھی نا اون و محمد کو, امام حسین خیموں کے قریب سے گزر رہے ہیں. اب جب خیموں کے قریب سے گزرے امام حسین, کیا سنا کہ بہن دونوں بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے رو رو کر کہہ رہی ہیں بچوں کل ماں کو شرمندہ نہ کروانا. دیکھو سب سے پہلے اپنی جان جو ہے اپنے ماموں کے اوپر فدا کر دینا. ارے اجرکم اللہ زادارو, آ گئی روزے, آ
آشور آ گئی کرب و بلا، اور ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش کی جانے لگی۔ زینب نے بچوں کو بلایا، کہا بچوں ارے تم اب تک زندہ ہو؟ بچوں نے ننھے ننھے ہاتھ ماں کے سامنے جوڑ دیے، جوڑ کر کہا مادر گرامی، ارے مادر گرامی ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ارے ہاں کس طرح زینب نے ایک عجیب کام کیا، ارے لیا دونوں بچوں کو لے کر حسین کے پاس گئی، ارے اس طرح سے گھمانا شروع کر دیا، ارے جیسے صدقہ گھمایا کرتے ہیں۔ بہن زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ بھیا ان بچوں کو تم پر سے صدقہ بچوں کو صدقہ کر دیا، بھیا انہیں جانے کی اجازت دے دو۔ ارے اجرکم اللہ زدارو انو محمد پہنچے ہیں میدان میں، ارے جنگ کی، آخر جب گھوڑے پر نہ سمنا گیا، آواز دی ماموں آخری سلام قبول، ارے عباس اور حسین آگے بڑھے، میدان جنگ میں پہنچے نا، ارے ادھر مقتل میں پہنچے ہیں، ادھر خیموں میں قاعدہ کیا تھا، ارے صبح سے جب کبھی بھی کوئی لاشا آتا تھا نا، ارے عورتیں بیویاں اس شہید کی ماں کے گرد جمع ہو جایا کرتی تھی اس کو پرسا دینے کے لیے۔ ارے جب انو محمد کے لاشیں لینے کے لیے گئے نا، ادھر بیویاں جمع ہو گئی زینب کے گرد، ارے ادھر عباس نے ایک کو اٹھایا، اس میں رمقی جان باقی تھی، ایک کو حسین نے آغوش میں لیا۔ اجرکم اللہ زدارو بس ایک مرتبہ جب میدان سے واپس پلٹے اور زینب کے لاڈلے آ گئے، تمام بیویوں نے گھیرا ڈال لیا، زینب تڑپ کر کھڑی ہو گئی، بیویوں میں نے اپنے بچوں کو صدقہ کر دیا، ارے صدقے کو گریہ نہیں کرتے۔ بس ایک مرتبہ انو محمد آئے ہیں نا، ارے ایک جس میں رمق جان باقی تھی، کوہنیوں کے بل تھوڑا سا اٹھ کر اپنی مادر گرامی سے کہا ماں ماموں سے پوچھئے گا ہم نے کیسے جنگی، ارے آئے بیویوں مل کر دعا مانگو، کاش ہمارے اندر بھی جذبہ زینبی ہو، ارے ہماری اولادیں بھی اسی طرح امام پر اپنی جان کو فدا کرے۔ بی بی صدقہ انو محمد عطا کر دیجئے، ارے روح کا فض انصری سے پرواز کر گئی، زینب اپنے بچوں کو روئی نہیں ہے، جب رہائی مل گئی ہے نا، ارے بس ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر جب آئے ہیں، دو ننھے ننھے سر زمین پر پڑے ہوئے تھے، ارے انہیں کوئی رونے والا نہیں تھا۔ زینب اپنے بھائی کا ماتم کرے، زینب علی اکبر کا ماتم کرے، یا اپنے بچوں کو گریہ کرے، ارے جب یہ قافلہ لٹ کر کربلا پہنچا ہے، انو محمد کو بی بی نے گریہ نہیں کیا، ارے کربلا سے واپس چہلم منا کر مدینے آ گئی، بیویاں آ کر بیٹھتی تھی پرسہ دیتی تھی، علی اکبر کا پرسہ لیتی تھی، حسین کا پرسہ لیتی تھی، انو محمد کا پرسہ نہیں لیا۔ اب جملہ سنیے گا یہاں پر، ارے یہ وہ بی بی ہے جس نے انو محمد کا پرسہ نہیں لیا، بی بی آئیے، بی بی ہم انو محمد کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے۔ اجرکم اللہ زدارو جب بہت دن گزر گئے، ارے بس ایک مرتبہ زینب پلٹ کر اپنے گھر آئی ہے نا، بڑا عجیب منظر گھر کا دیکھا، اپنے اجڑے ہوئے گھر پر نگاہ ڈالی، ارے زینب مجھے نہیں معلوم اکبر کا آنا یاد آیا ہوگا اپنے گھر کے اندر، کبھی حسین کا آنا یاد آیا ہوگا، لیکن روایت مقاتل بتاتی ہے حسین کا آنا جیسے ہی یاد آیا، ارے میرا گھر وہ تھا، میرا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تھا، ارے
زینب سے برداشت نہ ہوا، زینب صحن خانہ میں بیٹھ گئی، تڑپ کر رو دی۔ عبداللہ گھبرا کر جب آئے ہیں، کہا بی بی ارے یہاں صحن میں کیوں بیٹھی ہو؟ ارے جاؤ، روضہ رسول پر قافلہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے جھکا ہوا سر اٹھایا، والی پہچانا نہیں، ارے زینب پہچانے جانے کے قابل کر گئی۔ بس ایک مرتبہ ارے عبداللہ نے سہارا دیا، گھر میں لے کر گئے۔ جب حجرے میں پہنچی ہے نا بی بی، ارے میں یہ منظر کیسے بیان کروں؟ ارے جب میرے بچے کبھی زیارتوں پہ جاتے ہیں نا اور اکیلے جاتے ہیں، میں یہاں پر موجود ہوتی ہوں، حالانکہ بڑے بچے ہیں، لیکن جب کبھی کمرے میں جاتی ہوں نا، ان کے بیڈ دیکھتی ہوں، مجھے وہ اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے۔ ارے میں کبھی ان کے کمرے میں جاتی ہوں، ان کی الماری دیکھتی ہوں، میں الماری کھول کھول کر خوشبو کو محسوس کرتی ہوں۔ ارے میرا بچہ واپس آئے گا، میرا بچہ اس مقام پر بیٹھا کرتا تھا، لیکن آئے زینب، بچوں کے بستر نظر آئے، امامے چھوٹے چھوٹے نظر آئے۔ میں کہوں فقط یہ دو چیزیں نہیں بی بی، ہر جگہ انو محمد کی یادیں بکھری ہوئی، تڑپ کر کہا انو محمد۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بر الہا تجھے واسطہ دیتے ہیں فرش ازا کا، ہماری قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، کل بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً دو سجاد کے لیے، دو مومن ہیں، ان کے لیے دعا مانگی گئی، آپ ان سب کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ خدایا ان کو بھی صحت کاملہ اور عاجلہ، اس کے علاوہ کل بیماروں کو، آپ کے جتنے مریض ہیں ان کے لیے دعا مانگ لیجئے، اور خاص طور پر اس فرش ازا پر جو کوئی بیماری لے کر اگر آیا ہے، خدایا چاہے بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کی بیماری کو دور کر دے۔ خدایا ہم سب کی روحانی بیماریوں کو دور کر دے، اس طرح سے دور کر کے ہم اپنے زمانے کے امام سے متصل ہو جائیں۔ خدایا ہم سب کی دعا یہ ہے، اس رحمتوں والی ہواؤں میں، اس رحمت پروردگار عالم میں، خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شامل فرما۔ خدایا ہم سب کو وہ توفیق عطا کر دے کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو، امام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر آواز استغاثہ بلند کرے، حل من ناصر ینصرنا، ہماری آغوش کے پالے سب سے پہلے لبیک یا امام کہہ کر نصرت امام کے لیے حاضر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ لحن، قل واللہ احد اور سورہ انا انزلنا بآواز بلند پڑھیں گے، کل مومنین و مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔